اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی، آج انشاءاللہ تعالی ہم فاسٹنگ یا صوم کے یا روزے کے سلسلے کی دوسری ویڈیو جو ہے پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 پلرز آف اسلام میں سے روزہ یا صوم یا فاسٹنگ جو ہے وہ آتا ہے۔ پیپر 2 کا یہ پارٹ ہے، کمپوننٹ اس کا 3 نہیں ہے، یہ میں نے غلط ٹائپ کر دیا ہے، یہ ہے 4، کمپوننٹ 4 ہے یہ۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ سیکنڈ ویڈیو ہے، اور آج 2 امپورٹنٹ کویسچنز ہیں انشاءاللہ تعالی جو کہ میں ڈسکس کروں گا۔ یہ کیمبرج کے CIE کے 2 کویسچنز ہیں، اور دونوں کا جو یہ 2 یا 3 کویسچنز ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر تھرڈ ویڈیو میں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم تھرڈ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہ باقی چیزیں تو آپ سمجھتے جانتے ہیں، مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیوز کو پوری طرح دیکھیے، کیونکہ یہی آپ کی امتحان کی اصل تیاری ہے۔ اور کوئی میری کریکشن کے لیے یا بہتری کے لیے کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے وہی ٹاپک ہے، یعنی امپورٹنس آف فاسٹنگ فار مسلمس، اور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ چوز اینی ون آف the benefits of Ramadan fast you have written about in part A and say why you think it is most useful۔ یعنی پارٹ اے میں کوئی کویسچن آیا تھا جس میں رمضان کے جو بینیفٹس ہیں اس کے متعلق پوچھا گیا تھا۔ یہ ویڈیو 1 میں آپ کو کویسچن مل جائے گا۔ اب اسی کا جو بی پارٹ ہے وہ 4 مارک کا، وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام میں سے کوئی ایک بینیفٹ آپ چوز کر لیجئے اور یہ بتائیے کہ وہ کیوں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کوئی سا ایک ٹاپک آپ، کوئی سا ایک پوائنٹ آپ چوز کر کے، اور اس میں 4 مارک کا کویسچن ہے، اس کو ایمفیسائز کر دیجئے۔ میں اسی کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ ویسے تو یہ آپ کوئی بھی اس میں پوائنٹ چوز کر سکتے تھے، لیکن میں نے جو پوائنٹ چوز کیا وہ ہے تقوی، یعنی اللہ کا خوف، فیئر آف اللہ۔ یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے جو کہ آپ کو فاسٹنگ سے ملتا ہے، اور سبق اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہو، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال بالکل واضح ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ صرف آپ کی زندگی میں فاسٹنگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے پاس اپارچونیٹیز گناہ کی، چوری کی، بے ایمانی کی، ہر طرح کی غلط چیزوں کی چوائسز اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان کے لیے دیتے ہیں، اور اس وقت آپ کو یہ امتحان ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ میں یہ گناہ کروں یا نہ کروں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اگر آپ روزے کو، فاسٹنگ کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ، اس کے صحیح جذبے کے ساتھ آپ اگر رکھتے ہیں تو اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ کا جو تقوی ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جیسے مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں پانی نہیں پیتا، میں کھانا نہیں کھاتا، میں کوئی اور طریقے سے روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تو مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، 12 مہینے دیکھ رہا ہے، ہر سیکنڈ پہ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر میں کسی بھی جگہ پہ غلط کام کروں گا، کوئی گناہ کروں گا، تو میرا وہ گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ لیسن آپ نے فاسٹنگ سے نہیں سیکھا تو سچ بات تو یہ ہے کہ آپ نے فاسٹنگ کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ میں آپ کو آلریڈی جیسے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہر گناہ کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ سے اس لیے بچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل طور پہ واچ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ اللہ کا خوف ہی ہے، اور
وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ صرف ڈر خوف نہیں بلکہ وہ پیار، وہ محبت جو آپ کو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی تقویٰ ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ عید مناتے ہیں رمضان کے آخر میں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے سے اچھے کھانے کھاتے ہیں، تو آپ کا ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کیا میرے کوئی رشتہ دار، کوئی میرا پڑوسی، کوئی میرا جاننے والا، کوئی میرا آفس کا ورکر، کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو بیچارہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے عید انجوائے نہیں کر سکتا۔ تو اس کو اپنی عید میں شیئر کروائیے اور اس کو ان خوشیوں میں شامل کیجیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سوائے اللہ کے تقوی کے اور کسی چیز سے بالکل بھی نہیں آتی۔ پھر آپ اللہ کی وجہ سے ہی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی تراویح کی نمازوں کا ثواب ہو گیا، قرآن مجید کا سننا، اور پھر اپنے گھر پہ آ کے آپ قرآن مجید مستقل پڑھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور نمازوں میں آپ بڑے پرٹیکولر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا جو تقوی ہوتا ہے وہی چیز آپ کو یہ چیز پہ مجبور کرتی ہے۔ ایک اور کوشچن ہے 4 مارکس کا، شو ہاؤ فاسٹنگ کیپ دا کمیونٹی ٹوگیدر، یعنی اس آنسر میں آپ کو جو کنسنٹریشن ہے وہ یہ کہ کس طرح سے فاسٹنگ جو ہے وہ کمیونٹی کو جوڑتی ہے، مسلم کمیونٹی کو کلوز کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، یہ کوشچن ہے، اور اسی پہ آپ کو امپسائز کرنا ہے۔ اور اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں وہ یہ تو وہ کوٹ ہے جو میں نے کل آپ کو پڑھ کے سنائی تھی فاسٹنگ کے سلسلے میں سورہ البقرہ کی، کہ جیسے پرانے لوگوں پر فاسٹنگ فرض تھی، اسی طرح سے تمہارے اوپر بھی یہ روزہ جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ کوٹ دے دیا کریں، اچھا لگتا ہے اور مارکس بھی امپروو ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کمیونٹی کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو فاسٹنگ جو ہے وہ کلاس ڈفرینسز کو ختم کرتی ہے۔ اس سے مطلب نہیں آپ امیر ہیں، غریب ہیں، آپ کالے ہیں، آپ گورے ہیں، آپ کس کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ایک کمیونٹی کی بانڈنگ ہو گئی جو کہ روزہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہی بات اس میں سیکنڈ پوائنٹ میں بھی کہی گئی ہے۔ یہ روزہ جو ہے یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ ان غریبوں کا خیال کریں جو کہ مشکلات میں ہیں اور وہ عید کو انجوائے نہیں کر سکتے، یا روزے کے درمیان میں ان کے گھر میں افطاری کے مسائل ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہی اس کا روزے کا بڑا فائدہ ہے۔ اور روزے کی سچی اسپرٹ تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کی تکلیف کو محسوس کریں۔ کیونکہ آپ خود غریب ہیں، خود آپ بھوکے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو بھوک لگ رہی، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جن کے پاس ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اور ان کا خیال رکھنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جب رمضان ختم ہوتے ہیں تو آپ اپنے رقم میں سے، اپنی دولت میں سے اپنا جو اماؤنٹ ریکمینڈڈ ہوتا ہے وہ فطرے کے طور پہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اس طرح سے آپ غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ عید کی رمضان کی بڑی اسپیشل جو اسپرٹ ہے وہ ہے، اور فطرہ جو ہے وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ فاسٹنگ جو ہے وہ ہمیں دوسروں کی طرف کے معاملے میں بہت ٹھنڈے مزاج کا درس دیتا ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جینٹل ہوں، آپ ان کے ساتھ ہمبل ہوں، آپ کے اندر اکڑ، شان، تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، کوئی ابیوزنگ، گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روزے کو ضائع کر دیتی ہیں۔ روزے کا ثواب جو اللہ تعالیٰ ہر منٹ پہ آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے،
وہ ثواب ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی زبان کو بے قابو کر لیں یا آپ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں، اور تو اس سے آپ کے روزے کا ثواب بہت زیادہ اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے غلام ہیں اور آپ ایک مسلم سوسائٹی کے ممبر ہیں، اور آپ کا ایمان ہے اللہ کی ذات کے اوپر، اور یہ کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور باقی تمام انسان بھی اللہ کے غلام ہیں، تو ان کی خدمت کا اور ان کی لیے کچھ کر گزرنے کا جو جذبہ ہے وہ آپ کے اندر روزہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی آپ نے کمیونٹی کی جو بات کی، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول مسلم جو ہے وہ روزے کی وجہ سے اللہ سے قریب کیسے ہوتا ہے۔ ہاؤ مائٹ فاسٹنگ اینڈ زکوٰۃ برنگ مسلمس کلوزر ٹو گاڈ، یہ انہوں نے دونوں چیزوں کا پوچھا ہے، لیکن چونکہ کامن پوائنٹس ہیں تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر یہ کویسچن آتا ہے جس سے ملتا جلتا تو آپ اس کو مینشن کر سکتے ہیں کہ فاسٹنگ اور زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کو انڈیویجول لیول کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا خوف ہے۔ آپ اکیلے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو انڈیویجول لیول کے اوپر آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر انڈیویجول لیول پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ آپ اپنی نمازوں کے معاملے میں بڑے پنکچوئل ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی نمازیں بالکل ضائع نہ ہوں فجر سے لے کے عشاء تک کی، لیکن کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جیسے آپ نے ایک مہینے کے روزے میں نماز کی پابندی کی ہے، پورے 11 مہینے نماز 5 وقت کی فرض ہے اس کی پابندی کریں۔ روزہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے اور اس ٹریننگ کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں میں ایک عام طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، پڑھا جانا بھی چاہیے، کیوں نہیں پڑھا جائے؟ جب قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا ہے تو پھر کیوں نہ قرآن مجید پڑھیں، مسلمان پڑھیں۔ مگر یہ اچھی بات بالکل نہیں ہے کہ آپ نے ایک مہینے سے قرآن مجید کی بڑی پابندی کر لی اور 11 مہینے آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یا آپ نے قرآن مجید تو پڑھ لیا نازل سے مگر اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، آپ نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنی ذات کی حد تک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی اور فطرے کے ذریعے سے بھی، اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، تو وہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، کمیونٹی کا ہے، لیکن آپ کی ذات کو بھی تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اللہ تو آپ کو ثواب آپ کی ذات کو دے رہا ہے۔ اور ہم اعتکاف کے موقع پہ 10 دن کے لیے اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، یا عورتیں گھر میں کر سکتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بالکل سیکلوٹ کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، اور آپ کا تعلق جو ہے دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، اور آپ صرف اور صرف اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بھی انڈیویجول مسلم جو ہے وہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اور یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ ایک دوسرے سے لڑنا جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تھرڈ ویڈیو میں اس کے جو پروسیجرز ہیں جو آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے، وہ اس کا میں ذکر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اور اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔